بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تو ایسے بھی تماشے دیکھنے میں ملے کہ 4 بھائی تھے، 1 بہن تھی۔ چلو بہن فوت ہو گئی تو اس کے بچوں نے مقدمہ کر دیا کہ ہماری اماں کا حصہ دو، تو چاروں بھائی جا کے بیان الفی دے آئے جج کے سامنے، ہماری بہن ہی کوئی نہیں۔ بیان الفی دے آئے معاذ اللہ، بہن ہی کوئی۔ کس لیے؟ کس لیے؟ مال کے لیے، دولت کے لیے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، جنالی تو پاپ کمائے کتنے نہیں ہو تیرے کر دے، بلا 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 انہیں، اور یہاں آ کے تیری میت پہ کھڑے ہوں۔ میرے بھائی یاد رکھیں، اپنی قبر پہ بوجھ تقسیم وراثت کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ بیٹی کو اس کا حصہ ملے، اور صحیح معنوں میں بیٹی کو اس کا حصہ ملے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں ایک صحابی تھے، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ احد کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ان کے بھائی نے ساری جائیداد اپنے قریب کر لی، کیونکہ ابھی تک جائیداد کے احکامات بھی نہیں آئے۔ ان کی زوجہ اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کے نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خامد انتقال کر گئے، احد میں شہید ہو گئے، ان کے چچا نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ حضور اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو میں بیوہ عورت ان کے نکاح کیسے کروں، ان کو رخصت کیسے کروں؟ اس وقت اللہ کریم نے یہ آیہ مقدسہ نازل فرمائی جس کو آیت معراج کہتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو، اور بلا کے فرمایا اللہ سے ڈر جا، 2/3 اس کی بیٹیوں کو دے، 8واں حصہ اس کی بیوہ کو دے، اور باقی جو بچ جائے وہ تیرا ہے، لیکن جو جس حقدار کا حق ہے وہ حق اسے۔ اور میں نے کئی ایسے بھی باپ دیکھے ہیں ماشاءاللہ، بڑی جائیداد تھی، پر جانے سے پہلے بیٹوں کو بلایا، کہنے لگے ادھر آؤ، مجھ سے نام کرا لو، بعد میں کہیں میرے بھائی نہ اٹھ کھڑے، کہیں تمہارا بہنوئی نہ دعویٰ کر دے۔ سارا بیٹوں کے نام کر گئے، پیچھے بچ گئی ماں، 8واں حصہ بیوی کا۔ اس حدیث میں جامع ترمذی میں نے عرض کیا، ماں بچ گئی۔ اب وہ بیچاری، بڑا بھائی کہتا ہے چھوٹے کے پاس رہے گی، چھوٹے سے پیار زیادہ ہے، اور چھوٹا کہتا ہے میرے بچے زیادہ ہیں، کمرہ ہی کوئی نہیں خالی۔ وہ کہاں رہے؟ وہ بوڑھی اماں کدھر جائے بلا؟ اگر خامند سارے بیٹوں کے نام جو کر گیا تھا تو کسی کونے کی کوئی ایک دکان اپنی زوجہ کو بھی دے جاتا، کوئی اگر اگر کوئی پلاٹ کسی جگہ اس بیچاری کے نام بھی کر جاتا جس کا شریعت نے حصہ رکھا تھا، اگر اپنی زندگی میں ہبہ کر رہا تھا، وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے، اگر ہبہ کر ہی رہا تھا تو کچھ تھوڑا اس کو بھی دے دیتا، جس نے بچوں کو پالا تھا، کوئی تھوڑا سا اس بیچاری کے حصے میں بھی آ جاتا، چلو اس کا بھی بڑھاپا وقار سے گزر جاتا۔ لیکن بیٹوں کو نوازتے نوازتے لوگوں نے بڑے بڑے حق ضائع کیے، بیٹوں کو پالتے پالتے بڑے بڑے حق ضائع کیے۔ میں کہہ چکا ہوں جس درد سے بیٹی باپ سے پیار کرتی ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث میں موجود ہے، حضور نے فرمایا بیٹیاں تو بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ یہ لفظ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا بیٹیاں تو بڑی پیاری ہوتی ہیں، یہ تو باپ کی جوئیں بھی نکال دیتی ہیں۔ یہ محبوب نے جملہ فرمایا، تو جمعے تک نکال دیتی ابا کے سر سے، تو بڑی پیاری ہوتی۔ تو مہربانی فرمایا بیٹی کو اس کا اصل حق دے، جائیداد میں اسے حصے دار بنا، بیوی کو اس کا حق دے۔ اگر کسی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ والد نے یہ کام صحیح نہیں کیا، آپ اپنے باپ کی قبر سے بوجھ اتار دیں، اپنی بہن کو جو اس کا حق بنتا ہے اسے دیں۔ بھائی یہ جرت کریں، بھائی طاقت کا مظاہرہ کریں، بھائی ہمت کریں، دیں بہنوں کو، کیوں نہیں دیا جا رہا؟ والد کی جائیداد سے حق ہے، حصہ ہے ان کا، اس حصے کو لینا ان کے لیے بڑا ضروری۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے زندگی میں جو انسان اپنے بچوں کو کچھ چیز دیتا ہے تو اس کو وراثت نہیں کہتے، اس کو ہبہ کرنا کہتے ہیں۔ حضور نے زندگی میں بھی منع کیا ہے۔ تو جو ہے میری بات پر علماء نے اجازت دی ہے، اگر کسی دینی مرتبے کی وجہ سے اگر والد اپنے کسی بیٹے کو زیادہ دیتا ہے تو زیادہ دے سکتا ہے کسی کو، اس کو اجازت ہے، لیکن یہ عمل زیادہ محبوب نہیں ہے اللہ رسول کی بات میں۔ اس کو اجازت تو ہے زیادہ دے دینے کی، لیکن کسی ایک کو بالکل محروم کر دینے کی اجازت ہمارے کچھ بوڑھوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے جس نے 4 دن پیسے زیادہ پیر زیادہ دبا دیے 2-4
एकड़ जमीन उसके नाम हो गई, पैर जो ज्यादा दबाए। जो जरा 4 दिन करीब ज्यादा बैठा, उसको हल्का हल्का नवाजना शुरू कर दिया। ये तरीका मामूद नहीं।